رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز والوں کا بھی تھا کہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا حکومتی سطح پہ. تو ان تمام چیزوں کا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں اور وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس میں ابھی تک کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ مئی 2020 میں آئی تھی، جس نے ہائی لائٹ کیا شوگر پرائس مینیپولیشن، فائنینشیل کارپوریٹ فراڈ، منی لانڈرنگ، پرائس ہائیک، یہ تمام چیزیں اس نے ہائی لائٹ کی. اس کی روشنی میں وفاقی حکومت کو جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو وفاقی حکومت نے ایک 3 براڈ اسپیکٹرم کے اوپر ایکشن میٹرکس اپروو کیا. ایک تھا پینل ایکشن کا، کہ جہاں پہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کی باقاعدہ قانون کے تحت انویسٹیگیشن کر کے اس کے اوپر قانون کے تحت کارروائی کی جائے. دوسرا ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے جو منسٹری آف انڈسٹریز کو تفویض کیے گئے، جس میں شوگر پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اور پرائس فکسیشن کے لیے اقدامات جو کیے جانے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی انٹر منسٹریل سطح پہ یا انٹر پروونشل سطح پہ، وہ تفویض کیے گئے انہیں. اور تیسرا اس کا پوائنٹ تھا جو لیجسلیٹو ریفارم تھی، کہ قوانین میں جہاں کہیں سکم تھا اس کے اوپر کام کیا جائے، تاکہ اوور آل یہ جو پوری انڈسٹری ہے، اور یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمت آل آف سڈن بڑھ جاتی ہے، ان کنٹرولڈ ہے، اور یہ صرف ایک بیسک کموڈٹی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے. اور اتفاق کی بات ہے، کل مجھے کسی نے 1971 کا الف نون کا ایک اسکٹ بھی بھیجا، جس کے اندر اس وقت بھی چینی کی قیمت کا مسئلہ تھا، ایوب صاحب کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا. تو یہ بڑا پرانا کرونک مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کی جڑ کے اوپر کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے کہ اصل وجوہات کیا ہے اور وہ کون سے پلیئر ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال اب ذرا مئی 2020 سے لے کے آج ہم مارچ 2021 میں بیٹھے ہیں، اس تک کا سفر جو تھا وہ کوئی آسان سفر نہیں ہے. ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتساب کا کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، موسٹ ان تھینکفل جاب ہے. اس میں آپ دوست نہیں بنا سکتے، آپ کو لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہونی ہے. بہرحال اس کا جج تو کہیں عدالتوں میں ہی ہوگا، عام رائے میں اتنا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ سخت کام کرنے کی ذمہ داری چونکہ میری ہے، تو اس لیے میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں. کابینہ نے جو ایکشن میٹرکس اپروو کیا سب سے پہلے مئی میں، اس کے بعد پہلا چیلنج آ گیا اس کے اوپر کہ وہ ایکشن میٹرکس کو ہی چیلنج کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، تینوں جگہ پہ اس کو چیلنج کیا گیا. تینوں جگہ پہ حکومت نے اس کا بھرپور دفاع کیا، اور تینوں فورمز کے اوپر یہ قرار پایا کہ یہ ایز پر لاء ہے. سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ ایکشن میٹرکس کے اوپر پورا کارروائی ایز پر لاء، تمام ادارے جن کو تفویض کی گئی ہے وہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں. اور شوگر کمیشن کی رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قانون کے برخلاف ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر رہی. جو ایکشن میٹرکس میں پینل ایکشن میں جو چیزیں لکھی گئی تھی، صرف آپ کی یادداشت کے لیے میں دہراتا چلوں کیونکہ یہ کانٹیکسٹ بڑا لازمی ہے. اس میں نیب کو سبسڈی سے متعلقہ چیزیں بھیجی گئی وفاقی کابینہ کی طرف سے، کہ جو پچھلے 5 سالوں میں جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس میں جو سبسڈی کی مد میں اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کی کارروائی کریں اور اپنے قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لیں. دوسرا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں 13 سال سے ایک اور معاملہ جو پہلے ان کی ایک رپورٹ آئی تھی اس کو لے کے اسٹے آرڈرز چل رہے تھے، وہ بھی ان پچھلے 8 ماہ میں ختم کروائے گئے. اور پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی نئی فائنڈنگز کے ساتھ ایک رپورٹ جاری کی اور اب جرمانے بھی عائد کر رہی ہے ان کمپنیز کے اوپر، ان ملز کے اوپر جو اس کسی بھی بے ضابطگی کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایف بی آر کو تفویض کیا گیا کہ 5 سالہ پچھلا ان کا آڈٹ کیا جائے، اور جو فائنڈنگز آئی ہیں شوگر کمیشن کی اس مد میں پھر دیکھا جائے کہ کیا ٹیکس چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اب تک ایف بی آر 400 ارب سے زائد کی لائبلٹیز امپوز کر چکی ہے، اور تقریباً جو 200 سے 300 ارب تک کی فردر لائبلٹی کے جو ایکشنز ہیں ان پہ اس وقت انجنکشنز ہیں، سٹیز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد خارج ہوں گے اور اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. یعنی کہ جو اس فائنڈنگ کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی اس سے واضح ہوا کہ 5 سال میں اتنا ٹیکس کی مد میں
انڈر دا بکس کام کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لائبلٹیز امپوز کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے اس سال جو ٹیکس کی مد میں کلیکشن ہوئی وہ پچھلے سال سے 100% سے زائد تھی جو ایف بی آر نے کی، ان لائٹ آف کہ وہ جو پریکٹسز آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ کس طرح سے انڈر دا بک سیلز وغیرہ کی جاتی ہیں، ان کو جب روکا گیا تو آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے ٹیکس کی شوگر انڈسٹری سے وہ بڑھ گئی۔ ایک معاملہ صوبوں کو اینٹی کرپشن کو سونپا گیا جو کین کی سیل پرچیز سے متعلقہ تھا۔ اس مد میں جتنی کارروائی ہوئی ابھی تک کے پچھلوں سالوں کے بقایا واجبات سارے کسانوں کو ادا ہو چکے ہیں، جو کبھی ماضی میں نہیں ہوا کہ ایک ساتھ ادا ہو جائیں۔ اس سال کی ادائیگیاں بھی ابھی چل رہی ہیں، کچھ ملوں نے اس پہ بھی اسٹے لیا ہوا ہے لیکن اس کو بھی ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے۔ آخری چیز تھی ایف آئی اے، جو اس وقت وجہ کافی ڈسکشن میں آ رہی ہے۔ ایف آئی اے کو 2 ایشوز بھیجے گئے۔ ایک ایشو بھیجا گیا فیک ایکسپورٹس ٹو افغانستان بائی ملز، کہ سبسڈی لے کے افغانستان کو جو سیل کی گئی تھی، اگر آپ یاد کریں تو کمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرک جو صرف 20 ٹن مال کیری کر سکتا ہے، اس پہ 90 ٹن 100 ٹن کی بلٹیاں کٹی ہوئی تھی۔ تو اس مد میں افغانستان سے سارا ڈیٹا لے کے اس کو کراس ریفرنس کر کے مل وائز یہ پتہ کرانا تھا کہ کس کس نے اس مد میں، کیونکہ وہ بیک ٹو بیک آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے، وہ ایف وائی اے کے اسلام آباد زون کو دیا گیا۔ دوسرا اس کا حصہ جو تھا فائنینشیل فراڈ اور منی لانڈرنگ کا، کمیشن کی رپورٹ میں چونکہ 9 ٹوٹل اس میں بڑے گروپس جو تھے یا ملز جو تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ ان کا آپ نے آڈٹ کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ ملوں کا فائنینشیل فراڈ، کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ انڈیکیٹ ہوا تھا، تو اس کے اوپر چونکہ وہ آفینس تبھی بنے گا جب کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، تو وہ معاملہ ایف آئی اے لاہور زون کو تفویض کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ لاہور کو تفویض ہوا وہ اگست 2020 تھا۔ جیسے یہ معاملہ تفویض ہوا تو 2 گروپس نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں سے جے ڈی ڈبلیو اور العربیہ، یعنی کہ سلمان شہباز صاحب کی جو گروپ ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، اس نے اس اقدام کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے امیڈیٹلی ٹیمپریری انجنکشن، تو آپ جیسے عدالت جاتے ہیں آپ کو ملتا ہے کہ جب تک کیس سنا نہیں جاتا کوئی کارروائی نہ کی جائے، تو وہ ایف آئی اے کی کارروائی روک دی گئی۔ نومبر میں ڈویژن بینچ لاہور کا، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ڈیسیژن آیا، اور اس ڈیسیژن کے مطابق انہوں نے یہ ڈیسیژن ہے اس کا، ایک میں اس کی لائن پڑھ دیتا ہوں۔ وی ہولڈ دیٹ ایف آئی اے، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیونکہ یہ آج بھی بار بار دہرایا گیا کہ ایف آئی اے از ایکٹنگ آؤٹ سائڈ جورسڈکشن۔ یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے اپنے قانونی دائرہ کار سے باہر تجاوز کر کے ایکشن لے رہی ہے، لیکن یہ چیز پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ دونوں جو گروپس تھے اس کو چیلنج کر چکے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈویژن بینچ تھا، ان کا یہ فیصلہ ہے نومبر 2020 کا، جس میں انہوں نے کہا وی ہولڈ دیٹ ایف آئی اے ہیز لافلی اینڈ کمپیٹنٹلی ٹیکن کاگنیزنس آف دا میٹرز اینڈ ٹو دس ایکسٹینٹ پٹیشنز آر ڈسمسڈ، کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے قانون اور دائرہ کار کے مطابق کمپیٹنٹ ہے کارپوریٹ فراڈ، منی لانڈرنگ اور اس طرح کے تمام کارروائیاں کرنے کا۔ بلکہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ اس میں ایف آئی اے کے ساتھ ایس سی سی پی کو بھی کہا تھا کہ یہ مل کے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے، لیکن اس کیس میں انہوں نے کہا کہ ایس سی سی پی کی ضرورت نہیں ہے، ایف آئی اے انڈیپینڈنٹلی اس میں انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور اس کی جورسڈکشن ہے، تو جس کے بعد سے اب ایف آئی اے انڈیپینڈنٹلی یہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو ایف آئی اے نے ایک انکوائری رجسٹر کی۔ ایف آئی اے کا جو پروسیس ہوتا ہے نیب کے برعکس ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پروسیس ہے کہ یہ پہلے ایک انکوائری آتھرائز کرتے ہیں، اس کو انکوائری کو رجسٹر کرتے ہیں، امیڈیٹلی گرفتاری بھی نہیں ہوتی ہے، اور انکوائری کے بعد اگر پرائما فیسی کہ بیسک اگر کیس کے فیکٹس ہوں تو پھر یہ اس کی انکوائری کی بیس کے اوپر ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے۔ تو پہلی سٹیج کے اوپر 134/2020 انکوائری رجسٹر ہوئی لاہور میں، جس کے مطابق جو انکوائری جب کی گئی تو جب پرائما فیسی کیس اسٹیبلش ہو گیا فائنینشیل کرائم اور منی لانڈرنگ کا، تو اس کی مد میں کچھ فردر ایف آئی آرز کی گئی۔ اس انکوائری کی کارروائی میں پہلی ایف آئی آر ہے 39/2020، یہ رمضان شوگر مل
اور العربیہ وغیرہ کے معاملات کے اوپر تھی. اس میں 25 ارب سے زائد منی لانڈرنگ کا چارج ہے. پروون نہیں ہے، چارج ہے کہ یہ 25 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے فیک بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو، اور پھر بعد میں پیسہ کیش کی صورت میں نکال لیا گیا ہے. اس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور یہ لوگ نامزد تھے. اس میں بھی انکوائری انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری ہے. سلمان شہباز ملک میں نہیں ہے، اس کو پروکلیمڈ افینڈر قرار دلوایا جا چکا ہے. ابھی وہ ریڈ نوٹسز اور وہ دوسرا سلسلہ جاری ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت میں کورٹ سے آرڈر لے کے انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے. ابھی ان کے جو فردر فائنینشیل میٹرز ان کو اپروو کیا جا رہا ہے. دوسری ایف آئی آر اس میں ہوئی 51/2020. یہ جے ڈی ڈبلیو گروپ کے اوپر ہوئی، جس میں جے کے فارمنگ سے متعلقہ منی لانڈرنگ 4.35 ارب روپے کا چارج ہے. انویسٹیگیشن ہے، ایف آئی آر ہے. اس کے اوپر جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو وہ عدالت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر چلان داخل کرے گا، جس کے مطابق جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کی فائنل فائنڈنگز ہوں گی کہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ دے گا. تو اس وقت یہ انویسٹیگیشن ہے. ایک دوسری اس کی مد میں جو انویسٹیگیشن داخل کی گئی وہ جے ڈی ڈبلیو کی فاروقی پلپ ملز سے متعلقہ تھی، جس کے اندر الزام تھا 3.14 ارب کی منی لانڈرنگ کا اور لیئرنگ کا. اور تیسری ایف آئی آر جو داخل کی گئی وہ بھی جے ڈی ڈبلیو کے اکاؤنٹ سے متعلقہ تھی، جس میں کچھ فیک اکاؤنٹس اور چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ 2.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور کارپوریٹ فراڈ کا بھی اس میں ایلیگیشن ہے. یہ 3 ایف آئی آرز داخل ہوئی. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ میں صرف یہ پاز لے کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کسی کی یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. شوگر انکوائری کمیشن کی فائنڈنگز میں جو چیزیں آئی، وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر کچھ احکامات جاری کیے. وہ احکامات مختلف کورٹس میں چیلنج بھی کیے گئے، ان کی لیگیلٹیز کو دیکھا گیا. کورٹس نے کہا کہ یہ بالکل احکامات مشیر احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہے بریک کا.